بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے یہ خوشخبری سنانے ان کی اولاد کی حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا عذاب کے لیے۔ تو قرآن پاک میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب میں سلامن ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذریعے کر کے ضرورت نہ سمجھی، جیسے عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ السلام علیکم کہا۔ اس طرح یہاں لفظ سلام سے پورا کلمہ مسنون نہ سلام کا مراد ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول عمل سے لوگوں کو بتلایا۔ فرشتوں کے آنے پر جو دوسری بات سامنے آتی ہے وہ مہمانداری کی ہے۔ فرشتوں کے آنے پر ہی حضرت آدم علیہ السلام نے تلا ہوا بچڑا پیش کیا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہم یہاں بیان کر رہے تھے۔ اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے آتے ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو اور جلدی سے مہیا ہو سکے، وہ لا کر رکھے۔ پھر صاحب واسط تو مزید مہمان نوازی کا اہتمام بعد میں کرے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات میں نہ پڑے، آسانی سے جو چیز اچھی میسر ہو جو مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کافی بیل رہتے تھے، اس لیے بچڑا ذبح کر کے فوری طور پر اس کا گوشت تل کر سامنے رکھ دیا گیا۔ تیسری بات یہ سامنے آتی کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اور اسلامی اخلاق میں شامل ہے۔ بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے آداب میں یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اسے قبول کرے، اور کھانے کو دل نہ چاہے یا مزر سمجھے تو معمولی سی شرکت دلجوئی کے لیے کریں۔ اس سے بھی یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ میزبان کو چاہیے کہ صرف کھانا رکھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مہمان کھا بھی رہا ہے کہ نہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کا محسوس کیا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے لیے آنے والے فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا، تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، اگر قیمت لے لیں تو کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، اس کھانے کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کر دو۔ وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اس کی حمد کرو۔ جبرائیل امین نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خلیل بنایا ہے یہ اس کے مستحق ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ وہ انسان نہیں فرشتے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زیادہ ہو گیا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کھاؤ اور ان کا فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا تو آپ نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اس لیے کہ ان فرشتوں نے آپ کو آپ کی اولاد کی خوشخبری بھی دی۔ چنانچہ اس طرف سے بے فکر ہو کر آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے۔ تب فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط ہلاک کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہے، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو گزند پہنچے گا۔ ایسا کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانے سے بچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاید اس لیے کہا ہوگا کہ انہیں اس قوم کے مومن ہونے کی امید ہو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم طبع، رحیم المجاز اور بڑے نرم دل تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس بات میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔
رہا معاملہ حضرت لوط کا کہ وہ وہاں ہے، سو ان کو سب ایمان والوں کا وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا، تاکہ حضرت لوط اور ایمان لانے والے لوگوں کو گزند نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان تینوں فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا۔ حضرت لوط کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرق اردن کہا جاتا ہے، عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا، جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک ہی باغ تھا، جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر تھیں۔ اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے، جسے آج تک بحیرہ لوط کہا جاتا ہے۔ خداوند قدوس اللہ تعالیٰ اتنے سنگدل اور بے رحم نہیں ہے کہ اپنی مخلوق سے انہیں کوئی دشمنی بھی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ یہ سزا دینے کو اللہ تعالیٰ کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ انسان جب اپنی سرکشیوں میں حد سے گزر جاتا ہے اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے، تب بادل خواناخ خاصتا خداوند قدوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ ورنہ خالق دو جہاں کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی تصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو، اس کی طرف پلٹو گے، اس کے دامن رحمت کے اپنے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم بان امڑ آتا تھا۔ لانیہ اس سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے مہمان کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حص باقی ہی نہ رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو علی العلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور مولانا اخلاق کو بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کو جو حالات لکھے گئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کیا دیتے ہیں، جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاقی فساد کو کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہوگی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا، اور اس کے ساتھ اپنا ارادہ تھا۔ اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا۔ مگر ایک سدومی اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا کہ مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا، اس بستی سے نکال باہر کیا اس کو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ حضرت لوط کی بیٹی اسے دیکھ لیا۔ حضرت لوط کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور اس کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارے جرم صرف اتنا نہیں ہے
کہ تم فعل بد میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فاحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنے مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو، جو اب میں حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہتے ہیں؟ تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا۔ اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ان ساحلین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔